معصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومقصر فضائلهم ومنکر ولایتهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یوسف سیدہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ہدیہ صلوات۔ مزاج معلّہ سازگار ہوں تو گفتگو کا آغاز کریں۔ تمام تعریفوں کے لائق ہے وہ ذات جس نے ہمارے وجود عشق امیر میں ڈالا ہے۔ مولا سلامت رکھے اور بدر نہیں ہوتا، مولا سلامت رکھے۔ مولا ان اٹھتے ہاتھوں پہ مل کے اپنے کلام میں صداقت لانے کے لیے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے نزدیک کتنی عزت رکھتی ہے۔ بھائی میں علم کی قسم اٹھاؤں، اب علم کی قسم میرا اٹھانا اور ہے، کوئی غیر شیعہ اٹھائے اس کا اٹھانا اور ہے، کیونکہ وہ علم کی عزت کو مانتا ہی نہیں جس کی عظمت و عزت کو میں مانتا ہوں۔ تو پتا چلا اگر باپ ماں اپنے بچوں کی قسم اٹھائے تو دلیل ہے کہ ان کی نظر میں بچوں کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو سوال ہو گیا نا، اللہ پھر قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے نا کہ جن کی قسم اٹھاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑی قدر رکھتی ہیں۔ سیالکوٹ والوں میرا اپنا وطن ہے، میرا گھر ہے، جملہ اگر ضائع ہو گیا تو پورے ملک میں ضائع ہوگا۔ اللہ جانے علی کو کتنا پیار تھا کہ اللہ کو کیوں قسم اٹھانا پڑی، مجھے علی کی سواری کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ بھائی اللہ نے علی کی سواری کے سموں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم اٹھائی۔ اللہ کے گھر سے ابو طالب کے گھر میں آیا تو ابو طالب نے اپنے لال کو ہاتھوں پہ اٹھا کے 4 مصرے بارگاہ وزن پہ خالی کا جواب آیا۔ ابو طالب نے ہاتھوں پہ علی اٹھایا تو فرمایا یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا من حکمک المزی ماذا تری فی اسم ھذا الصبی۔ اے اللہ بتا نام کیا رکھنا ہے، تو ہی نام رکھ یہ بچہ جو میرے ہاتھوں پہ ہے۔ روایت کہتی ہے جبرائیل ایک تختی لے کر آیا، اسی وزن پہ شاہ جی اس کا جواب تھا خالق کا۔ خالق نے فرمایا خصیص ما بالولد کا پوتا، محمد کا نواسا، فاطمہ کا بیٹا اپنی تلوار سے نچوڑ سامنے لائے گا۔ اگر ہم اس نچوڑ سے مراد وقت نماز عصر لیں یہ بھی اچھا ہے۔ سارا دن مزدوری کرتا ہے، یہ ٹائم ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ میں 4 پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ شام کے ٹائم جو اس کے ہاتھ پہ آیا یہ اس کے سارے دن کی محنت کا نچوڑ ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ وقت عصر عاشور 61 ہجری کا یہ عصر مراد تو اس سے بڑی تفسیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں اللہ نے فرمایا مجھے زمانے کی قسم، اس نچوڑ کی قسم، کیونکہ کربلا میں ایک طرف آدم کا نچوڑ تھا، ایک طرف شیطان کا نچوڑ تھا، ایک طرف موسیٰ کی محنت تھی، ایک طرف فرعون کا نچوڑ تھا، ایک طرف ابراہیم کا کمال تھا، ایک طرف نمرود کا وارث تھا۔ بلکہ جملہ بدل کے یوں کہوں کربلا معلیٰ میں 2 چہرے جو ہمارے سامنے آئے یہ چہرے نہ تھے، 2 نظام تھے۔ اسلام کی حقیقی تصویر کو حسین کہتے ہیں، کفر کی بدنما شکل کو یزید کہتے ہیں۔ جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین ہے۔ جو شیطان کا مکان ہو وہ یزید ہے، جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے، جو سنگ سقیفہ ہو وہ یزید ہے، جو کعبے کا نگینہ ہو وہ حسین ہے، جو شام کی تاریکی ہو وہ یزید ہے، جو نور مبین ہو وہ حسین ہے۔ جملہ سنبھالیے گا، ارے میں سونا کی بھول ہو تو یزید بنتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین بنتا۔ یہ ہے وہ عصر جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ اب قسم اٹھا کے فرما کیا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، الیکشن سے جیتے پھر بھی گھاٹے میں ہے، اور ہارے پھر بھی گھاٹے میں ہے۔ بیچارے جیتنے والے واقعی گھاٹے میں ہیں، بہرحال گھاٹے میں ہے نا انسان۔ اور آج کا دور ایسا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پریشان، جو غریب ہے وہ بھی پریشان، جو بے اولاد ہے وہ بھی پریشان، جو صاحب اولاد ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں وہ بھی پریشان، جو کوٹھی مربوں کا مالک ہے وہ بھی پریشان۔
میں ممبر پہ بیٹھ کے باخدا قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ہم دنیا چھوڑ کے فرش عذاب پہ اطمینان لینے بیٹھتے ہیں۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اس وقت کوئی پریشان نہیں، کیونکہ جس کے در پہ ہم آئے ہیں نا وہ نفس مطمئنہ کا مالک ہے۔ ہم ایسے ہی حسین کے دیوانے نہیں ہو گئے، ہمیں سکون مجلس شبیر میں ملتا ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اچھا میرا اللہ جب انسان گھاٹے میں ہے تو سورہ 3 میں تو ہی قسمیں اٹھا کے فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ میرا اللہ جب بہترین بنایا ہے تو گھاٹے میں کیسے ہوا؟ بھائی وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام، وہاں بھی قسمیں اٹھائیں یہاں بھی قسمیں اٹھائیں، اور وہاں سورہ 3 میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے بہتر کوئی ہے نہیں، یہی اشرف المخلوقات ہے۔ اور سورہ عصر میں کہہ رہا ہے یہ گھاٹے میں ہے۔ آواز توحید آئے گی، مکمل سورہ پڑھو، ہر انسان گھاٹے میں نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کامیاب ہیں جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور جن کا عمل بھی ٹھیک ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کا ساتھ دیتا ہے، حق کی تلقین کرتا ہے وہ بھی کامیاب، جو صبر کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی کامیاب۔ تو یہ 4 علامتیں ہیں نا کامیابی کی، عقیدہ، عمل، حق اور صبر۔ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ کامیاب۔ پیسے رکھنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، پیسہ، گھر، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں۔ اور میں جملہ بدل کے یوں کہوں معذرت کے ساتھ، بڑی گاڑی میں بیٹھنے والے کو بڑا نہ سمجھنا اور سائیکل پہ بیٹھنے والے کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ جس نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہو وہ بڑا نہیں ہوتا، اور جس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوں وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ بڑا چھوٹا عقیدے اور عمل سے ہوتا ہے۔ عقیدہ جتنا بڑا ہوگا تو اتنا ہی بڑا ہوگا، اور جس کے عقیدے میں ہی علی ہو، بھائی جو علی کا مطلب سمجھتے ہیں، جس کے عقیدے میں ہی بلندی ہو، اس سے بلند کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع اور بڑے ہی انہماء کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، میں مشکل بات کروں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کیا ہے بھائی؟ اللہ حرف استثناء ہے۔ اللہ کا اردو میں مطلب ہے سوائے۔ اللہ جس کلمے میں، جس جملے میں آ جائے، یہ اللہ بتاتا ہے کہ اللہ سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ لوگ اور ہیں، جو اللہ کے بعد آئیں گے وہ اور ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس قابل ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، الا اللہ۔ اب اللہ ان میں نہیں ہے جن کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ وہ ہے جو لائق عبادت ہے، کیونکہ اللہ سے پہلے اور ہے، اللہ کے بعد۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں ایک اور اللہ سمجھاؤں آپ کو۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے نبی کے دروازے پہ نبی کی رسالت کی قیمت دینے آ گئے۔ اب جس کے پاس جو تھا وہ وہی لے کے آیا، کوئی آٹا لے آیا، کوئی بوری، کوئی بستر، کوئی گندم، نبی کے در پہ آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمیں درندگی سے نکال کے بندگی سکھائی، ہمیں شرابیں چھڑوا کے کوثر کی امید دلائی، بتوں کو چھڑا کے خدا کی توحید بتائی، ہمیں انسان بنایا ہے، ہم چاہتے ہیں کچھ آپ کو دیں۔ محمد نے جب ان کے ہاتھوں پہ دیکھا، کوئی آٹا، کوئی بستر، کوئی بوری، نبی نے فرمایا تمہاری کیا اوقات کہ مجھے قیمت دو۔ وہ جو بغیر وحی کے بولتا نہیں تھا نا، اس نے اسی سے سوال کیا، میرا اللہ جو کام تو نے لگایا تھا قیمت یہ دینے آئے ہیں، بتا کیا کروں؟ آواز توحید ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، تمہاری اوقات ہی نہیں کہ مجھے رسالت کی اجرت دے سکو، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اب اللہ سے پہلے میں کچھ نہیں مانگتا، اللہ کے بعد اگر رسالت کی کوئی قیمت ہے تو اہل بیت کی محبت ہے۔ بھائی یہ چھوٹا بچہ بھی اس فقہی مسئلے کو جانتا ہے، اگر دکاندار کے پاس جائے اور جا کے کوئی چیز خریدے مگر قیمت ادا نہ کرے اور مالک بھی راضی نہ ہو، وہ شے بے شک شریعت محمدی میں حلال ہے مگر یہ کھائے گا تو حرام ہے، یہ پہنے گا تو حرام ہے۔ اللہ نے محمد کی رسالت کی قیمت علی کی محبت لگائی ہے۔ خدا کی قسم، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، صدقے دیتے رہو، اگر دل میں بغض علی ہو گیا نماز بھی حرام ہے، روزے بھی حرام ہے۔
قیمت علی کی محبت. اللہ کی سمجھ آ گئی؟ اللہ سے پہلے اور بات ہے، اللہ کے بعد ایک اور اللہ پڑھوں. توجہ ہو گئی آپ کی؟ یہ اس وقت کی بات کرنے لگا ہوں جب بڑے گھر میں بطول نے چھوٹا گھر بنایا. نہیں 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 نہیں، مٹی والے گھر میں چادر والا گھر بنایا. جب صاحبان تطہیر کے سائے میں اللہ کی کنیز نے توحید کا جلسہ کرنے کے لیے 5 ذاکروں کو بلا لیا. یہ اس وقت کی بات ہے. اچھا، اب ایک قصیدہ مصطفیٰ نے پڑھا، ایک خود کبریا نے پڑھا. جو مصطفیٰ میں نے اللہ بتانا ہے، آپ موضوع سے ہٹیے گا نا، اللہ بتانا ہے. جو مصطفیٰ نے قصیدہ پڑھا وہ سنیے. نبی نے اہل بیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم اذہب عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا. اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. بھائی یہاں رک کے میں ایک جملہ عرض کروں گا. یہ جو گوشت ہے، کیا فرمایا؟ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. پہلے نبی دنیا میں آئے یا اہل بیت آئے؟ پہلے حضور آئے یا اہل بیت آئے؟ حضور دنیا میں تشریف لائے نا. تو یا رسول اللہ فرماتے کہ میرا گوشت ان کا گوشت ہے. آپ مل کے صلوات پڑھیے جناب قبلہ ملک صاحب کی آمد پہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. زحمت نہ سمجھیں، بارے دیگر چھلکتی ہوئی صلوات کی چھاؤں میں استقبال کیجیے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ملک صاحب بسم اللہ. ہاتھ کلوز کر. مولا سلامت رکھیں. بڑی ہی محبت کرنے والے ملک صاحب، مولا کے منظور نظر ذاکر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے کون دنیا میں آیا؟ حضور آئے نا. تو یہ فرماتے کہ میرا گوشت ان کا گوشت ہے، میرا خون. ترتیب تو یہی بنتی ہے، ان کا خون. مگر اس مفہوم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، ابتدا سے ہی ترتیب الٹ ہے. یا علی لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا. یا رسول اللہ آپ پہلے آئے، آپ اپنا ذکر کریں. بعید نہیں آواز سے رسالت ہے محسن کاظمی، میں جانتا ہوں یہ میرے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے، یہ ان کے خون کے پیاسے ہوں گے. نبی نے بتا دیا جو ان کا قاتل ہے وہ میرا قاتل ہے. اب اللہ تلاش کیجئے گا. نبی نے یہ قصیدہ پڑھا، اب ایک قصیدہ کبریا نے پڑھا. جب جبریل نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اب تعارف پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید تعارف کروایا. فرمایا انی، بلکہ یوں جملہ، یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمان کے مکینوں. انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا. موضوع پہ آگئے نا، فی محبت الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. میرا اللہ نہ چرند بناتا، نہ پرند بناتا، نہ دریا بناتا، نہ ملک بناتا، نہ فلک بناتا، نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ آفتاب بناتا، نہ مہتاب بناتا، نہ جنگل بناتا، نہ پہاڑ بناتا. کچھ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے. تو اللہ سے پہلے بات اور ہے، اللہ کے بعد بات اور ہے. اللہ سے پہلے انسان گھاٹے میں ہے سوائے اس کے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، زندگی گزر گئی آپ کی مجلس اعزاز سے رزق معرفت لیتے ہوئے. عقیدے اور عمل میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جب بندہ مر جائے عقیدے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عمل کا کھلا رہتا ہے. بھائی آپ کے بچے پیچھے چاہیں تو نمازیں بھیج سکتے ہیں، روزے نیابت میں رکھ کے بھیج سکتے ہیں، مجلس اعزا کریں گے ثواب ملتا رہے گا، قرآن پڑھیں گے ثواب پہنچتا رہے گا. اعمال کا دروازہ کھلا ہے، عقیدے کا بند. جس عقیدے پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرا ہو علی کی دشمنی میں
بیٹا بے شک علی کا عاشق بن جائے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور تاریخ میں رہا ہے باپ لعنت اللہ بیٹے رضی اللہ۔ بھائی یزید کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب، یزید خود لانتی ہے، مگر جو یزید کا بیٹا ہے اس کا نام بھی معاویہ تھا، یزید کے بیٹے کا نام، جسے تاریخ نے معاویہ ثانی لکھا ہے، یعنی معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان۔ ایک تو یزید کا باپ ہے نا، ایک یزید کا بیٹا، اور جو بیٹا ہے یزید کا یہ عاشق علی تھا۔ آپ سوال کریں گے کہ بھائی یزید کا بیٹا علی کا ہو گیا، یہ اس کی قدرت ہے، وہ کبھی کبھی مردوں سے زندہ بھی پیدا کر دیتا ہے اور کبھی زندوں سے مردہ پیدا کر لیتا ہے۔ تو عقیدہ جس عقیدے پہ مرو گے اسی عقیدے پہ اٹھو گے۔ میرا سلام مادر حیدر کرار بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا پہ جب شہزادی دنیا سے پردہ فرما گئی، محمد مصطفیٰ نے اپنی ابا کا کفن دیا، لاحد میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد مصطفیٰ نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار فرمایا ابنو کے ابنو کے ابنو کے، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ صحابہ نے پریشان ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا؟ نبی نے فرمایا ابھی ابھی منکر و نکیر آئے تھے، میری ماں سے سوال کیا من ربک کے، تیرا رب کون ہے؟ تو میری ماں نے جواب دیا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ پھر ملائکہ نے پوچھا من نبیک کے، تیرا نبی کون ہے؟ تب میری ماں نے جواب دیا، میرا نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی جی محمد میرا نبی ہے۔ اب ملائکہ پوچھ بیٹھے ہیں من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ ماں شرما رہی ہے، علی کے نوکروں کیسے بتاؤں میں علی کی ماں ہوں، میرا بیٹا میرا امام ہے۔ تو میں ماں سے کہہ رہا تھا اماں کہہ دے تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ سیالکوٹ والوں وہ کیا منظر ہوگا قبر فاطمہ بنت اسد کا جب علی کی ماں علی کے نوکروں سے فرما رہی ہوگی پہچانو میں حیدر کی ماں ہوں، میں علی کی ماں ہوں۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے نا، قبر میں جا کے جب علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، امت کی ماں کا گزارا کیا ہوگا؟ یہی شہزادی ہیں جو بیت اللہ کے قریب فرمایا تھا بحق مولود الذی فی وطنی، تجھے اس مولود کا واسطہ۔ کھڑی کہاں تھی؟ کعبے کے قریب۔ واسطے کس کے؟ علی کے۔ بظاہر ابھی علی دنیا میں تشریف لائے نہیں، بھائی جو آنے سے پہلے مشکل کشا ہے نا وہ جانے کے بعد بھی مشکل کشا ہے۔ ایک روایت ملک صاحب لبوں پہ آ گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کی مشکل کشائی کا سہارا کس کس نے لیا؟ پیغمبر تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، پہلو میں علی تشریف فرما ہے، اور بائیں جانب بھی 1-2 بندے بیٹھے ہیں، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں نام لے لیتا۔ ایک سائل آ گیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں حاجت مند ہوں، دعا کیجئے۔ نبی نے فرمایا آگے آئیے دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ پیغمبر نے 10 سے دعا بلند کی، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ اس پہ رحم کر۔ چند دن گزر گئے، ایک اور سائل آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاجت مند ہوں، دعا کیجئے۔ نبی نے پھر ایسا ہی کیا، فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ فلاں پہ رحم کر۔ کچھ دن گزر گئے کہ مولا امیر خود تشریف لے آئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان اقدس سے کرواؤں۔ اب جو پہلے بیٹھے ہوتے تھے نا وہ آج بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ بھائی دیکھو جب علی پاس ہوتے تھے اور کوئی آتا تھا تو پیغمبر نام علی کا لیتے تھے، آج تو علی خود آ گئے ہیں، یا تو پاس بیٹھا ہے یا میں پاس بیٹھا ہوں، اب حق تو یہی بنتا ہے یا نبی تیرا نام لیں گے یا نبی میرا نام لیں گے۔ اب آگے ہو گئے، اب نبی نے جو دعا کی، پہلے دعا کیا ہوتی تھی اللہم ارحم علی فلان بحق علی، آج دعا کی اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحم کر، علی کا واسطہ۔ وہ جو دلوں کی حسرت تھی لبوں پہ آ گئی، یا رسول اللہ یہ کیا، کوئی آئے تو بھی واسطہ علی کا، علی آئے تو بھی واسطہ علی کا۔ پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، رحمت غضب میں آئی۔ یا رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ فرمایا خبردار اگر میں اپنے لیے بھی دعا کروں تو بھی واسطہ علی کا دیتا ہوں۔
علی مولا سے تعلق ایسا بناؤ کہ قبر میں جا کے پچھتانا نہ پڑے. وہ کامیاب ہے قرآن کی روشنی میں جس کے عقیدے میں علی ہے. آج 30 رجب ہے. ایک سفر ہے جو 2 دن سے شروع ہو چکا ہے. میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا. میرے بعد مولا کے منظور نظر مصائب کا بادشاہ نام تشریف فرما ہے. انشاءاللہ وہ خوب مجلس پڑھیں گے. آپ خوب گریہ کیجئے گا. ایک روایت پڑھوں گا. ان مجلسوں میں جتنا حصہ غریب کا ہے نا اتنا ہی غریب کی بہن کا ہے. لقب ہے ام المصائب. صبح کا ٹائم ہے. خوش قسمت ہو کہ دن کا آغاز بطول کی بیٹیوں پہ رونے سے ہو رہا ہے. مصائب کی ماں. میں سوال کرتا ہوں جو اون کی ماں تھی, جو محمد کی ماں تھی, مصائب کی ماں کیسے بن گئی؟ ایک روایت 4 سال کی تھی علی کی بیٹی. اچانک عالم خواب سے بیدار ہوئی. اماں میں نے ایک خواب دیکھا ہے. میں علی کی بیٹی گھبرا گئی ہوں. اماں مجھے تعبیر بتا. بی بی نے فرمایا زینب مجھ سے نہ پوچھ. فجر کے بعد نانا دروازے پہ آتے ہیں. یہ خواب نانا کو سنانا. ساری رات انتظار کرتی رہی. حسب معمول بعد از نماز فجر انما کی آیت پڑھتے محمد بطول کے در پہ آئے. دک الباب کیا. کیا دیکھا؟ آج ماں دروازے پہ نہیں آئی. 4 سال کی بنت علی. نبی نے دیکھا گھبرا گئے. زینب خیر تو ہے, ہماری چھوٹی بیٹیاں دروازوں پہ نہیں آتی. فرمایا نانا میں ساری رات تیرا انتظار کر رہی تھی. مجھے خواب کی تعبیر بتا. روایت کے فکر ہیں. نبی زمین پہ بیٹھے, بطول کی لاڈلی کو گودی میں بٹھایا. بتا میری جان کیا خواب دیکھا؟ سیدو معاف کرنا. رو کے کہنے لگی نانا میں نے خواب میں دیکھا میں جنگلوں میں تنہا رہ گئی ہوں. نانا جنگل میں کوئی میرا سہارا نہیں. نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. فرمایا زینب آگے کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا چند درخت تھے, میں ایک درخت کی پناہ میں چلی گئی. نانا طوفان اتنا تیز تھا وہ بھی کٹ گیا. نانا اب ایک ہی درخت بچ گیا, میں اس کے سائے میں چلی گئی. نانا طوفان کی تیزی سے وہ بھی کٹ گیا. میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی. اللہ پردے سلامت رکھے, عزتوں کی حفاظت رہے. عزادارو جملہ سنو گے. اس کے بعد خاموش ہو گئی علی کی بیٹی. نبی نے فرمایا زینب بتا آگے کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا نہ پوچھ مجھے شرم آتی ہے. یہ فکرہ سنا سینے سے لگایا. میری جان بتا کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا طوفان کی تیزی سے میرے سر کی چادر بھی اتر گئی. یہ جملہ سنا محمد تڑپے. فرمایا زینب یہ جنگل نہیں یہ کربلا ہے. زینب ایک درخت تیرا عباس ہے, ایک تیرا حسین ہے. آئے جس نے تیری چادر لوٹی یہ شام غریباں کا طوفان. زینب تو بے ردا ہو جائے گی. تیرا اکبر مارا گیا, تیرا قاسم. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماشاءاللہ کتنا خیریت ہے. سفر بے خطر روکی کے ساتھ کرسی ادھر کرو. کرسی چونکہ ادھر سائڈ طرف. مومنین کرام تشریف رکھیں. اب آپ کے سامنے بحر المصائب ذاکر اہل بیت علی رضا کھوکر صاحب خطاب